سورہ نمل آیت نمبر 80۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، بے شک آپ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ ہی آپ کا زور زور سے آواز دینا کسی بہرے کو متوجہ کر سکتا ہے جبکہ وہ پیٹھ پھیر کے بھاگ رہا ہوگا۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور نہ ہی آپ ایسے نابینا کو جو کہ گمراہی پہ پڑا ہوا ہے زور سے موڑ کے سیدھے راستے پہ، ہدایت کے راستے پہ لگا سکتے ہیں۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، آپ کی بات کو صرف وہ لوگ سنیں گے کہ جو ہماری آیات کے اوپر ایمان لانا چاہتے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، اور جب اللہ کا جو قانون ہے، جو فیصلہ ہے، اس کا وقت آ جائے گا تو پھر نشانی کے طور پہ ہم زمین سے کوئی جانور نکال باہر کریں گے کہ جو بات کرے گا، اور وہ بات کیا ہوگی؟ ان الناس كانوا بآیاتنا لا یؤمنون، تو بات یہ ہوگی کہ لوگوں نے اللہ کی آیات کے اوپر ایمان نہیں لایا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور اس دن کو یاد کرو کہ جس دن ہم تمام امتوں میں سے بڑے بڑے گروہوں کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے جنہوں نے کہ جھٹلایا تھا ہماری آیات کو، تو ان کی درجہ بندی کی جائے گی۔ فہم یوزعون، اور ان کی درجہ بندی کی جائے گی۔ حتی اذا جاءوا قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعملون، یہاں تک کہ جب سب آ چکے ہیں تو کہا جائے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلایا، اور اس کی کیا وجہ تھی کہ یہ چیز تمہارے احاطہ علم میں نہیں آ سکی، بتاؤ تم کیا کرتے رہے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، تو ان کے اس ظلم کے سبب اللہ کا جو بات ہے کہ جہنم کو میں نے بھرنا ہے وہ پوری ہو جائے گی، وہ فیصلے کا وقت آ جائے گا۔ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، تو پھر کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، تو کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم نے رات کو بنایا تمہارے سکون کے لیے اور دن کو بنایا کہ تم دیکھتے ہو، اور پھر تم اپنے لیے روزگار جو کچھ بھی ہے وہ تلاش کرتے ہو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانا چاہیں۔ یہ ہمارے پچھلے مضمون سے متعلق جو کہ سورہ مبارکہ کی آخری آیات تھی، اسی سے یہ
سلسلہ چلا ہوا ہے پچھلے درس سے، تو اس میں آخر میں یہ بات تھی کہ آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، آپ نے کام کر دیا، توکل علی اللہ انک علی الحق المبین، یعنی آپ نے جب محنت کر لی، جب کام کر لیا، جب جو اختیار میں تھے وہ وسائل اختیار کر لیے، پھر نتیجہ نکالنا آپ کا کام نہیں۔ اس محنت کا، اس کوشش کا کیا نتیجہ نکلے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور نتیجہ نکالنا اس کا کام ہے۔ توکل کا اصل مفہوم یہ ہے، فتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ رکھیے، تو وہ بھروسہ ہوتا ہے اپنی سی محنت، اپنے جو وسائل ہیں ان کو اختیار کرنے کے بعد نتیجے کو اللہ پہ چھوڑنا، یہ توکل ہے۔ ہمارے ہاں جو توکل کا مفہوم سمجھا جاتا ہے، بار بار یہ بات میں نے گزارش کی، وہ اس کا اصل مفہوم نہیں ہے۔ اب اس کو اس بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک بدو اونٹ پہ بیٹھ کے آیا مدینہ منورہ، اور مسجد نبوی کے باہر اس نے اونٹ کو چھوڑا، اور اندر آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اونٹ کا گھٹنا باندھ کے توکل کروں یا بغیر اس کے بھی میں توکل کر سکتا ہوں کہ یہ بھاگے گا نہیں؟ آپ نے فرمایا فَاعْقِلْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس کا گھٹنا باندھ دے پھر اللہ پہ توکل کر، اپنے وسائل اختیار کر کے، تو اپنی محنت کر کے، اپنی کوشش کر کے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کر لی، مکہ والوں کے اوپر خوب محنت کر لی، ایک ایک کو جا کے سمجھایا، اکٹھے کر کے ان کو سمجھایا، ان کی دعوت کر کے ان کو سمجھایا، سب کچھ کیا، تو اب نتیجے کے لیے وہ پریشان ہے، تو اللہ نے کہا آپ چھوڑ دیں اس بات کو، نتیجہ نکالنا میرا کام، آپ حق مبین پہ ہیں۔ اب کہا کہ یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، آپ نے تو کبھی مردے کو سنانے کی کوشش ہی نہیں کی، قبرستان میں جا کے تو کبھی تبلیغ کی نہیں، تو یہاں پہ کیوں کہا گیا کہ آپ مردے کو نہیں سنا سکتے؟ یہ اس لیے کہ اللہ کے ہاں، اللہ کے قانون میں جس کا دل اللہ کی بات کو سن کے پسیجتا نہیں ہے وہ مردہ ہے، اور اللہ کی بات کہاں پہ ہے؟ اللہ کی بات قرآن پاک میں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ بس اس نے یاسین میں، سورہ یاسین میں فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، یہ تذکیر ہے، یہ قرآن مبین ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو زندہ ہے۔ اب سنایا تو مردوں کو جا رہا ہے، سنایا تو زندوں کو جا رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جو اس بات کو سن کے جن کا دل پسیجتا ہے، جو اس کی طرف راغب ہوتے ہیں، جو اس پہ ایمان لانا چاہتے ہیں، نتیجے کے طور پہ ایمان لے آتے ہیں، وہ زندہ ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو بالکل شروع میں کہی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہدایت اور رہنمائی ہے سب کے لیے نہیں، متقین کے لیے۔ یہ متقین کون ہیں؟ وہ زندہ لوگ ہیں۔ کبھی ان کو متقین کہا، کبھی ان کو زندہ کہا، کبھی ان کو کہا کہ ان کے دل پسیج چکے، نرم ہو چکے، جیسے سورہ یونس میں آیا۔ تو یہاں پہ جب کہا کہ انک لا تسمع الموتى، تو وہ کہنا سے مراد یہ ہے کہ یہ جنہوں نے ابھی تک آپ کی بات کو نہیں سنا، اللہ کے کلام کو سننا پسند نہیں کیا، بلکہ الٹا لوگوں کو ترغیب دی اس بات کو مت سنو، اس میں کوئی جادو ہے، اس کا کوئی اثر ہو جاتا ہے، راستوں میں بیٹھ کے لوگوں کو منع کیا کہ اس کے پاس نہیں جانا، اس کی بات کو نہیں سننا، اس میں کوئی جادو ہے، وہ جس کا اثر ہو جاتا ہے۔ خود انہوں نے نہیں سنا، دوسروں کو بھی نہیں سننے دیا، ان کو کہا کہ یہ مردہ ہے، کبھی کہا کہ ان کے دلوں پہ مہر ماری جا چکی، ختم ہو گیا ہوا، کبھی کہا کہ یہ متقین نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اصل میں ایک ہی ہیں، پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے نزدیک یہ چلتے پھرتے لاشیں ہیں، اس لیے کہا کہ آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔
آپ نے محنت کر لی، ان کے اوپر اثر نہیں ہوا، یوں سمجھ لیں کہ یہ مردے ہیں۔ انک لا تسمع ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، کہ آپ بہرے کو بھی سنا نہیں سکتے، دعا جو ہے وہ ذرا اونچی آواز سے بلانا، مطلب پکارنا ہے۔ اور حال یہ ہے کہ بعض بہرے ایسے ہیں ان کو آواز تو نہیں آتی، لیکن جب وہ بات کرنے والے کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کی جو لپس موومنٹ ہے، اس کے ہونٹوں کا جو ہے انداز اور اس کی جو باڈی لینگویج ہے، اس سے اپنی دانائی کے سبب سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اور یہ بات آپ کے تجربے میں بھی آئی ہے۔ لیکن اگر کسی بہرے نے پیٹھ موڑی اور وہ بھاگ بھی رہا تو بے شک آوازیں دیتے ہیں، اس بیچارے کو کیا پتا، آواز اس کو آتی نہیں، دیکھا اس نے ہے نہیں، وہ مڑ کے بھاگ گیا۔ تو کہا کہ نہ آپ مردوں کو سنا سکتے ہیں کہ یہ مردے ہیں دل کے حساب سے، اور یہ ایسے بہرے ہیں کہ جو پیٹھ پھیر کے بھاگ رہے ہیں، ان کو آپ کیسے سنائیں گے؟ وما انت بہادی العمی عن ضلالتہ، کہا کہ کوئی نابینا ہے، اس کو راستے کی تلاش ہے، تو جو راستہ بتانے والا ہے اس کی بات کو سنتا ہی نہیں۔ یہ جو لفظ ہادی العمی، یہ ان جو ہے، ان بتاتا ہے کہ یہ جو فعل ہادی ہے یہ کسی ایسے مضمون کے اوپر متضمن ہے، اس کے اندر کوئی ایسا مضمون شامل ہے کہ جس میں یہ مفہوم ہونا چاہیے کہ ایک طرف سے موڑ کے دوسری طرف لانا ہے۔ عن ضلالت ہے، یعنی ان کو جو گمراہی کے راستے پہ پڑے ہوئے ہیں، جو غلط راستے پہ پڑے ہوئے ہیں، اس کو آپ موڑ کے سیدھے راستے پہ لانا چاہتے ہیں۔ وہ خود نابینا ہے، آپ کی بات کو سنتا ہی نہیں، وہ آپ ہاتھ پکڑنا چاہتے ہیں وہ جھٹک کے چھڑا لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ سیدھے راستے پہ نہیں لا سکتے۔ نہیں، اگر کوئی ایسے جا رہا ہے اور وہ اس نے منصیرہ جانا ہے اور وہ اس طرف چل پڑا ہے، اب آپ اس کو اگر ہاتھ پکڑ کے کہیں کہ نہیں میں تمہیں سیدھے راستے کے اوپر ڈالتا ہوں اور وہ ہاتھ جھٹک دے تو وہ کیسے سیدھے راستے پہ پڑے گا؟ ان جو ہے وہ اس قسم کی بات کو، یعنی ایک راستے سے دوسرے راستے کے اوپر ڈالنے کے لیے یہ ہادی کے اندر یہ متضمن ہوا مضمون۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، کہا کہ آپ کی بات کو صرف وہ سنیں گے۔ ان کا ابتدا میں آنا اس کے اندر ایک حصر کا مفہوم پیدا کر رہا ہے، یعنی صرف وہ آپ کی بات کو سنیں گے۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، کہ جو یؤمن بآیاتنا ایمان لانا چاہتے ہیں۔ فعل کبھی کبھی ارادہ فعل میں استعمال ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ آگے بھی آج کے درس میں ایک بات آئے گی، وہ ارادہ فعل میں ہے، یعنی جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک ہدایت کے بارے میں جو اللہ نے قانون بنا رکھا ہے اور اس کا بے لاگ اطلاق ہے، اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے، وہ بندوں کا نہیں ہے، وہ اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ اور وہ قانون یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے ایک داعیہ، ایک مطالبہ اور ایک ڈیمانڈ رکھی ہے سیدھے راستے پہ، اس کو سیدھا راستہ چاہیے۔ اس کے لیے بعض لوگ کوشش کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے، لیکن یہ مطالبہ اندر موجود ہے۔ جو اندر کے اس داعیہ کو سمجھ لیتا ہے، اس مطالبہ کو سمجھتا ہے، اس آواز کو سمجھتا ہے اور وہ سیدھے راستے کی تلاش میں نکلتا ہے، اس کے لیے اللہ دروازے کھول دیتا ہے، اس کے لیے معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ جو یہ کرنا ہی نہیں چاہتا وہ اس نے اپنے آپ کو اور کاموں میں مصروف کر رکھا ہے، اور جب بھی کوئی کہتا ہوگا میں بڑے اہم کام کر رہا ہوں، بالکل حلال کام کر رہا ہوں، بچوں کے لیے روزی پیدا کر رہا ہوں، ہدایت کے لیے اس کو کچھ بھی نہیں چاہیے، اس طرف وہ آتا ہی نہیں ہے۔ تو چونکہ اس کا ارادہ ہی نہیں ہے ہدایت حاصل کرنے کا، اس لیے اللہ اس کو، یعنی وہ جس کو نہیں چاہیے اس کو بھی تھوپ دو، پیچھے سے بھاگ رہا ہے، اور جس کو چاہیے اس کو بھی دو، تو دونوں کو وہ برابر نہیں کرتا۔ اس نے یہ جو داعیہ رکھا ہے، جو اس داعیے کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنے اندر اس آرزو کو، اپنے اندر کی اس تڑپ کو
بیدار رکھتے ہیں ان کو ہدایت ملتی ہے۔ وہ اسی قسم کے لوگوں کے بارے میں کہ جو سست الوجود ہیں، جو اپنی اس آرزو کو، اس تڑپ کو دبا کے رکھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، اور کہیں پیدا تو رہ جاتی ہے، خام کچی رہ جاتی ہے، آج پیدا ہوئی کل نہیں ہوئی۔ نہیں، اس کے لیے ایک تڑپ چاہیے ہدایت حاصل کرنے کی۔ کہا صرف وہ لوگ ایمان لائیں گے۔ میں نے کہا یہ اصل کا مضمون ہے، ان تسمعوا، صرف وہ لوگ اس بات کو سنیں گے کہ جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ جو ایمان لانا نہیں چاہتے ان کے لیے یہ ہدایت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بار بار اس کی مثال دی گئی کہ یہ بارش کی مثال ہے۔ جب زمین اچھی ہوگی تو فصل نکلے گی، اگر زمین کے اوپر کام نہیں ہوا، بیج اچھا نہیں ڈالا، ہل اچھا نہیں جوتا، کھاد اچھی نہیں ڈالی، تو پھر برآمد کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ بارش اوپر سے چلی جائے گی۔ بس یہی مثال قرآن پاک ہے۔ اس لیے اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اپنے دل کی زمین کو ہموار کرنا پڑتا ہے۔ وہ کیا اس کو کہتے ہیں، آج کل چلتی ہیں مشینیں، لیزر گائیڈڈ لیولر، وہ مشینیں چلتی ہیں، اس قسم کا اس کو لیول بنا کے رکھنا پڑتا ہے، اس میں کھاد ڈالنی پڑتی ہے، اس میں اور جو چیزیں، تاکہ اس کے اندر وہ آرزو بیدار ہو جائے۔ اللہ دروازے کھولتا ہے ہدایت کے لیے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ کہ یہ نشانیاں مانگتے ہیں کہ ہمیں قیامت کی نشانی بتاؤ، ہمیں عذاب کی نشانی بتاؤ، ہمیں بتاؤ وہ کب آئے گی، وغیرہ وغیرہ۔ کہا کہ جب ہمارا جو قول ہے کہ ہم نے جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھرنا ہے، جب اس کی پورا کرنے کا وقت آ جائے گا، جب وہ میعاد پوری ہو جائے گی، وقع القول، جب فیصلے کا وقت آ جائے گا، تو پھر ہم انہیں نشانی بھی دکھائیں گے۔ اور وہ نشانی ایسے ہوگی کہ کوئی جانور نکلے گا زمین سے اور وہ بتائے گا کہ تم لوگ تو ایمان ہی نہیں لائے۔ یعنی وہ بات بھی یہ کرے گا، وہ ان کے ساتھ یہ نہیں کرے گا کہ نہیں جی ایمان لاؤ، یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ نشانی مانگتے ہیں نا کہ یہ نشانی نکل آئی کہ بھائی ایمان لاؤ، یہ بڑی اچھی بات نہیں، وہ کہے گا کہ تم تو ایمان نہیں لائے، تمہارا تو کام خراب ہو چکا۔ اب یہ جو جانور کا نکلنا ہے، اس کی مثال ہم سمجھ سکتے ہیں ناقہ صالح سے، جس کو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور یہ تمہارے لیے عذاب کی نشانی ہے کہ جب بھی تم نے اس قسم کو برے ارادے سے چھوا تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ اور جب انہوں نے یہ کام کیا، اس اونٹنی کو مار دیا، اللہ کا عذاب آ گیا، وہ سارے کے سارے تو وہ بھی تو ایک جانور تھا۔ تو تکلمہم میں یہ بات سمجھ لیں، تکلمہم کہ وہ ان سے بات کرے گا، وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس نے اگر ہمیں بات کرنے کا سلیقہ سمجھایا ہے تو وہ اوروں کو بھی سمجھا سکتا ہے۔ اور یہی بات آگے پھر بھی آ رہی ہے ایک دفعہ اسی درس میں، تو اس میں کوئی حیرانگی کی بات تو ہے نہیں۔ انسان جب سکھاتا ہے کسی طوطے کو اور وہ بولنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اللہ کی تو اس کی تو کیا بات ہے، وہ جس سے چاہے اس کی تو جلید جلد بھی بولے گی، اس کے ہاتھ پاؤں بھی بولیں گے۔ سورہ یاسین میں کہا نا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ ہم ان کے منہوں پہ مہر لگا دیں گے، بند کر دیں گے اس کو، اور ان کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ بات کریں گے ہمارے سے۔ اللہ کے اختیار میں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور اس دن کو مت بھولو نشانیاں مانگنے والوں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہم سب کو اکٹھا کریں گے اور پھر ہر امت میں سے ایک بڑا گروہ، فوج کا لفظ استعمال ہوا ہے، بڑا گروہ نکال باہر کریں گے اور ان کی درجہ بندی کریں گے۔ یوزعون، درجہ بندی کریں گے۔ اب وہ دوسری جگہ سورہ حجر میں کہا جہنم کے بارے میں، لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، کہ اس کے 7 دروازے ہیں،
ہر دروازے میں سے جو لوگ جائیں گے ان کی تقسیم ہو چکی، جزء مقسوم، یا اس تقسیم کے بارے میں اشارہ ہے کہ ان کی جو درجہ بندی ہے وہ اس لحاظ سے نہیں ہے ایسی کہ کس دروازے سے کن کو داخل کرنا ہے۔ حتیٰ اذا جاءوا قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بعلم ماذا کنتم تعملون، یہاں تک کہ جب یہ سب معاملہ ہو جائے گا درجہ بندی کا اور لوگوں کو اس میں جھونکنے کے لیے وہ سارا انتظام مکمل ہو جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بہا علما، کہ تم نے میری آیات کو اس لیے جھٹلایا کہ یہ تمہارے احاطہ علم میں نہیں آئی تھی۔ یہ ذرا تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے، یعنی انسان کہتا ہے کہ یہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ رسول علیہ السلام نے دلائل دیے توحید کے لیے، قیامت کے لیے، وہ کہتا ہے میری سمجھ میں بات نہیں آئی۔ یہ قرآن پاک میں ہے، یہ باتیں ساری قرآن پاک میں ہیں، اصول ثواب میں ہے کہ وہ کہتا ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اتنے معبود ہم نے بنا رکھے تھے، ان کے کام کو تقسیم کیا ہوا تھا، کوئی بارش کا ہے، کوئی روزی زیادہ کرنے کا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی کے لیے ہے، کوئی گھٹنوں کے درد کے لیے ہے، کوئی کس لیے ہے، کوئی کس لیے، ہم نے ان کے کاموں کو تقسیم کیا ہوا تھا، اس نے ایک معبود بنا دیا، کتنی عجیب بات ہے، کتنا اوور لوڈ کر دیا اس کو، یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں ہے۔ تو اللہ نے پوچھا کہ کیا ساری چیزیں، کائنات کی ساری چیزیں باقی تیری سمجھ میں آ گئی، صرف یہی ایک نہیں آئی تھی؟ یعنی تیرا احاطہ علم جو ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ جتنا میرا ہے، کہ تو کہتا ہے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ تیری سمجھ میں تو یہ بھی نہیں آتا کہ اس دیوار کے پیچھے ایک آدمی کھڑا ہے کلاشن کے کوف لے کر، پھر نکلے گا تو برسٹ پار ہوگا، تجھے تو یہ بھی نہیں پتا، تیری کیا سمجھ ہے؟ ولم تحیطوا بعلمہ، یعنی تیرے علم، احاطہ علم میں یہ چیز نہیں آئی تھی، اس لیے تو نے نہیں مانی بات۔ ولم تحیطوا بعلمہ ام ماذا کنتم تعملون، یا پھر ہمیں بتاؤ کہ تم نے یہ کیوں کیا، یہ جو اب حقیقت تمہارے سامنے ہے اس حقیقت کو تم نے کیوں جھٹلایا؟ ام ماذا کنتم تعملون، کیا کرتے رہے؟ ووقع القول علیہم بما ظلموا فہم لا ینطقون، اب تو فیصلے میں جو ہے اس کی گھڑی آ پہنچی، وہ کام ہوگا اور وہ بات نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ ان کے پاس بات ہے ہی نہیں، ان کے پاس کچھ کہنے کو ہے ہی نہیں، اس حقیقت کے خلاف یا ان حقائق کبریٰ کے خلاف جو کچھ وہ ذکریات بخش سکتے تھے، جو بکواسات کر سکتے تھے، وہ اس دنیا میں کیے انہوں نے، اور کسی اصل بات کا، اللہ کی کسی تذکیر کا، رسول کی کسی تذکیر کا اثر ہی نہیں ہوا۔ اب تو ان کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہا کہ لا ینطقون، وہ بات نہیں کر سکتے، اس کے جواب میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کہا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے رات کو سکون کے لیے اور دن کو روشن بنایا، مبصرا، روشن بنایا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اب بات تو ایک ہے لیکن آگے آیا نہیں بلکہ جمع کا صیغہ آیات استعمال ہوا، اس میں اصل میں اشارہ ہے ان باتوں کی طرف جو قرآن پاک میں پیچھے آ چکی ہیں اور آگے آ رہی ہیں، اور ان کا تعلق رات اور دن کے ساتھ ہے، اور رات اور دن کے بارے میں جو مختلف چیزیں، مثال کے طور پہ توحید کی دلیل کو اللہ نے اس کے ساتھ، اس سے لیا۔ وہ کس طرح کہ رات جو ہے اور دن جو ہے، ان دونوں کی صفات بالکل مختلف ہیں، آپس میں تضاد ہے، ایک کے اندر خنکی ہے، دوسرے میں گرمی ہے، ایک میں روشنی ہے، دوسرے میں اندھیرا ہے، بالکل مختلف صفات ہیں، لیکن ان دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ مقصد انسان کے لیے اس دنیا کی زندگی کو آسان بنانا ہے، ایک ڈھنگ دینا ہے،
وہ کہا کہ رات ہم نے سکون کے لیے بنائی. تو جب رات ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، آپ نے سب تیاری مکمل کر لی، تو آپ لائٹ آف کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ابھی معاملات کو سمجھنا اس سائنس نے اور آسان کر دیا. ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت دماغ میں ایک خطوط جو ہے وہ ایک خاص قسم کا مرکب جو ہے، کمپاؤنڈ جو ہے وہ خارج کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں میلیٹونین. تو وہ میلیٹونین ہے جس سے نیند آتی ہے، اور وہ نیند ہے سکون والی، لتسکنوا فیہ، وہ ہے سکون والی. اگر آپ نے رات کی ڈیوٹی کی، رات کو فضول کاموں میں لگے رہے، اور ان فضول کاموں میں سے سب سے بڑا فضول کام وہ آئی پیڈ کے اوپر اور فون کے اوپر انگوٹھے مار رہے ہیں اور گھنٹوں پہ گھنٹے گزر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں. کل بھی وہی دیکھے تھے، کل بھی وہی شارٹس دیکھے تھے، پرسوں بھی وہی شارٹس دیکھے تھے، اس کے اوپر لگا ہوا، پھر دن کو سونا پڑتا ہے. وہ سکون نہیں ہے. دن کی جو روشنی ہے، بے شک آپ نے کمرے میں اندھیرا کیا ہوا ہو، اس میں وہ سکون نہیں ہے. یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے، اس لیے کہ اس میں وہ میلیٹونین نہیں ہے. وہ صرف گزارا کیا ہے، وہ نیند پوری کی لتسکنوا. اب یہ جو ہے کہ رات مختلف ہے، دن مختلف ہے، لیکن توافق ان کے اندر یہ ہے کہ یہ دونوں انسان کے لیے. معلوم ہوا کہ ان کے پیچھے جو ارادہ ہے وہ یکتا ہے، وہ ایک ہے. یہاں سے توحید کی دلیل نکلی، اور ان لوگوں کا رد ہوا کہ جنہوں نے رات کا خدا الہدہ بنایا، دن کا خدا الہدہ بنایا. یہ زرتشت سے، یعنی اس کے پیروکار تھے جنہوں نے دو خدا بنائے، خدائے اہرمن اور خدائے یزدان. کہ اہرمن خدائی کا خدا ہے، اندھیرے کا خدا ہے، یزدان جو ہے وہ روشنی کا اور اچھائی کا خدا ہے. یہاں سے توحید ہوئی، اور یہ میں بیان کر چکا ہوں اس کے اپنے مقام پہ. پھر اسی طرح اور چیزیں ہیں، اس کے اندر ربوبیت کی دلیل ہے. یعنی اسی چیز میں ربوبیت کی دلیل ہے کہ دن کی روشنی اور سورج کی وجہ سے یہ درخت اور یہ فصلیں جو ہیں یہ کس طرح تیار ہوتی ہیں. آپ سائنس کے ذریعے سے اس مضمون کو دیکھیں، لیکن اگر مسلسل دن ہو تو یہ بات نہیں ہے، اس کے لیے رات بھی چاہیے. کہ جب یہ دوسرے کام، الٹے کام کرنے شروع کرتے ہیں، اور یہ رات اور دن کا ملاپ جو ہے اس کے ذریعے سے وہ اگتی ہے فصل، اور ہم کھاتے ہیں، ہمارے جانور کھاتے ہیں، ہم پھر ان کو کھاتے ہیں. ربوبیت کی دلیل اللہ حاضر کے حاصل. اس لیے یہاں پہ اشارہ کیا لآیات لقوم یؤمنون، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں. اللہم صل وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام المحمود.